السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ جو سیاسی لڑائی جو سیاسی سے ہوتے ہوتے ذاتیات تک آ گئی ہے، اور پاکستان کے خاتون اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا گروپ ہے جسے میں گالم گلوچ بریگیڈ بھی کہتا ہوں، جن کی بدقسمتی ہی کہیں کہ آپ پچھلے 11 سالوں سے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے تربیت اس طرح کی ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کا مخالف ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ میڈیا پرسن ہو، وہ اینکر پرسن ہو، جو آپ کے نظریات سے اختلاف کرتا ہے، آپ اسے اچھا خاصا لتاڑ دیں، اسے گالیاں دیں، اور گالیاں بھی یہ انتہائی غلیظ قسم کے الزامات ان پہ لگانا، ان کو لفافہ اینکر کہنا اور اخلاقیات کی تمام حدود کراس کر دینا، یہ جو ان کا بریگیڈ ہے سوشل میڈیا، جسے عمران خان آپ نے دیکھا ہوگا بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے سوشل میڈیا فالورز ہیں۔ ایکچولی ان میں 60% یہی لوگ ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ مخالفین کو ذرا سی بھی یہ تنقید برداشت نہیں کرتے یہ لوگ، ذرا سی بھی، اور ان کو ماں بہن کی گالیاں دینا۔ ویورز، اگر آپ اس چیز میں دیکھ لیں یہ جو قوت برداشت اور اخلاقیات ہے، تو اس میں آپ کو جو پاکستان کی باقی جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل، وہ آپ کو عمران خان سے بہت اوپر نظر آئے گی۔ آپ شریف خاندان کو دیکھ لیں کہ پاناما کیس کے دوران ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان کے تمام ٹی وی چینل، سوشل میڈیا صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ان کے خاندان کو ان کے خاندان کے ایک افراد کو لتاڑ کے رکھ دیتا۔ ان کے والد صاحب کا مذاق اڑایا گیا، ان کی فیکٹریوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ایون کہ میں آپ کو نہایت افسوسناک بات بتاؤں کہ پاکستان کے ایک سینئر میڈیا پرسن ہیں آفتاب اقبال، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ مسلسل اپنے پروگرام میں انہوں نے میاں صاحب کے بچوں جیسا ایک بندے کا اولیاء بنا کے باقاعدہ سٹیج کے اوپر انہوں نے ایک لوہاروں کی بٹی بنائی ہوتی تھی۔ وہ آفتاب اقبال جو آپ کو غالباً اخلاقیات کے درس دیتے ہوئے ملیں گے، اور ہر جگہ اپنے علم کا جو ہے تو وہ ایک اپنے علم کے ایک پیک کو ظاہر کرتے ہوئے ملیں گے، مسلسل وہ پاناما کے دوران یہ کرتے رہے کہ سیم ان کے بیٹے ہیں حسین نواز کی طرح اور حسن نواز کی طرح 2 بچے انہوں نے ان کو مطلب گیٹ اپ دے کے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پوری ٹیم ہے، سٹیج کے اوپر انہوں نے بٹی بنائی ہوتی ہے، ان کے خاندان کو ہٹ کیا جاتا ہے، ان کو مطلب قوم کو یہ بتایا جاتا پاناما لیکس کے دوران کہ آپ کی ایک بٹی تھی، آج آپ اربوں پتی کیسے بن گئے، اور ان کے جتنے خواتین تھی ان کے بارے میں اس طرح کے پروگرام کیے۔ باقی یہ جو اس سائڈ پہ تھا، یہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ، یہ تو گالم گلوچ اور اخلاقیات اور انتہائی گرے ہوئے الزامات کی، یہ تو مسلسل ان کی ٹریننگ اسی پہ تھی۔ پہلے یہ تھا کہ یہ جتنے ان کا گالم گلوچ بریگیڈ تھا، ان کو جو فائنینشیل سپورٹ تھی وہ جہانگیر ترین کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی گالہ اور پی ٹی آئی کا ماچس کی ڈبیا سے لے کے ہیلی کاپٹر تک کا سارا خرچہ جہانگیر ترین صاحب برداشت کرتے تھے، اور آج آپ دیکھ لیں گے وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد عبدالعلیم خان تھے، آپ ان کو بھی دیکھ لیں وہ کہاں ہیں۔ تو یہ تو عمران خان کے خاصا ان کے خوبی کہ یہ سب سے پہلے اپنے موسم کا گلا دباتے ہیں، جو ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، احسان تو یہ کسی کا مانتے نہیں ہے، نہ یہ یاد کرتے ہیں۔ تو ابھی جو عاصمہ شیرازی کا لیٹسٹ ہے کہ عاصمہ شیرازی نے بی بی سی اردو پہ ایک کالم لکھا، جس کے اینڈ میں انہوں نے کلوزنگ اس طرح سی دی کہ ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، اور بنی گالہ میں جو ہے تو سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں اور کالے بکروں کے صدقے کیے جا رہے ہیں اور چڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اس وقت یہ حالات کی نزاکت کو آپ بھانپ لیں کہ ملک کس دوراہے پر کھڑا ہے، اور اس کا علاج جو ہے تو یہ جادو ٹونے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے جو کالم تھا اس کو اس طرح کی کلوزنگ دی۔ اب جیسے یہ کالم چھپا تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں شہباز گیل صاحب، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ٹویٹر پہ اور میڈیا پہ آ کے مخالفین کی ماں بہن کرنا، انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کہ عاصمہ شیرازی کو ہٹ کیا اور پرسنل ان پہ اٹیک کیے۔ شہباز گیل صاحب کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے کچھ عرصہ پہلے تک پورا پاکستان شہباز گیل نامی بندے کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ ایون کہ میڈیا میں جو لوگ تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ صاحب کون ہے۔ ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آج ہمارے ملک کا درد اتنا لیے
پورا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں. عمران خان کی چاپلوسی میں انہوں نے سابقہ جو تھے لوگ ان کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. یہ شخص آج بھی اکیلا بنی گالا میں رہتا ہے. یہ خود ابھی بھی امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے اور اس کی ساری فیملی آج بھی امریکہ میں ہے. اس نے پاکستان اور پاکستان کے درد میں صرف اکیلا پاکستان آنا مناسب سمجھا ہے, اپنی فیملی کو نہیں لائے. عمران خان جو پچھلے 3.5 سال سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت اچھے ہو گئے, ریاست مدینہ حقیقی معنوں میں بن چکی ہے. آپ عمران خان صاحب کی بے شرمی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر 3.5 سالوں میں ریاست مدینہ بن چکی ہے تو آپ کے اپنے دونوں بیٹے کتنے دن اس ریاست مدینہ میں رہے ہیں, کتنے دن انہوں نے ادھر گزارے ہیں, وہ اس ریاست مدینہ کی کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اس ریاست مدینہ کی کون سے ہاسپٹل سے انہوں نے اپنا علاج کروایا ہے, اس ریاست مدینہ کے کون سے یوٹیلٹی سٹور سے انہوں نے اپنے لیے راشن پرچیز کر کے انہوں نے کھایا ہے, اس ریاست مدینہ کے کون سے شہر میں وہ بغیر سیکیورٹی کے پھرے ہیں. یہ آپ عمران خان صاحب کی بے شرمی اور ڈھٹائی کا عالم ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد شہباز گل صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ انہوں نے اس ریاست مدینہ میں اور اس ملک کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ماضی کے برعکس بہت اوپر چلا گئے, اپنی فیملی کو ابھی تک لانا مناسب نہیں سمجھا. سرکار کے خرچے پہ یہ شخص بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہے, قومی خزانے سے اس کو مشیر کی تنخواہ اور مراد دی جا رہی ہے. کام اس کا صرف یہی ہے کہ تمام مخالفین کو ٹویٹر پہ اور جو گمنام اکاؤنٹس ہیں ان سے ان کو گالیاں دلوانا. عاصمہ شرازی والا بھی ایشو یہی ہے کہ اس کالم کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹس کیے اور ان کو اس طرح کی ورڈنگ یوز کی جو میں بتا نہیں سکتا ان کے لیے, اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں. اور عاصمہ شرازی پہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے یہ الزام لگایا کہ آپ مریم نواز کی پیڈ ہیں, مریم نواز کی طرف سے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے, اور یہ جو آپ نے آج کا کالم بھی لکھا ہے یہ مریم نواز کے کہنے پہ لکھا ہے. تو یہ ٹویٹر پہ پھر عاصمہ شرازی نے انہیں جواب دیا کہ سرکاری خرچے پہ پلنے والے مجھے نہ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. مطلب یہ آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تو تکرار ان کے ٹویٹس کے بعد یہ پورے ملک میں جو سب سے زیادہ پھر عاصمہ شرازی جو خاتون بھی ہیں اور اسلام ہمیں خواتین کی احترام کا ان کے تقدس کا درس دیتا ہے, تو پورے ملک میں جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, انہوں نے عاصمہ شرازی کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور انتہائی ذاتیات پہ آ کے مطلب ان کو انہوں نے کیا. اس میں جو دوسری چیز شہباز گل صاحب نے ایڈ کی کہ غالباً ایک بہت پرانا انٹرویو ہے متی اللہ جان کا جو عاصمہ شرازی نے پی پی کے دور میں ایک حج کیا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ان کے ہسبینڈ بھی ایک جرنلسٹ ہے, تو وہ سرکاری خرچے پہ کیا تھا. تو متی اللہ جان نے اس چیز کو انہیں ٹھیک ٹھاک لتاڑا تھا. لیکن ویوز میں آپ کو یہ بتا دوں بالکل تمام پروف کے ساتھ یہ بات کہ عاصمہ شرازی نے اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کا اور اپنا خرچہ جا کے منسٹری آف یہ جو ریلیجیس افیئرز ہے یہاں پہ جا کے اس اپنے دونوں کا خرچہ انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیا تھا. یہ بات آن دی ریکارڈ ہے اور ان کے آپ منسٹری سے بھی اس چیز کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے, کیونکہ عاصمہ شرازی جان چکی تھی کہ میں جرنلسٹ ہوں اور یہ چیز مستقبل پہ بھی میرے لیے بدنامی کا باعث بنے گی. تو فوراً اس حج کے بعد جب متی اللہ جان کے ہتھے یہ چڑھ گئی تو اس کے بعد انہوں نے فوراً جا کے وہ اس کا خرچہ اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا وہ خرچہ وہاں پہ جمع کروا دیا تھا. لیکن 10-11 سال بعد شہباز گل صاحب اس بات کو پھیر لے آئے اور ٹویٹر پہ نے بتایا کہ آپ نے وہ حج کیوں کیا تھا. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے جو کہ شہباز گل صاحب اور میڈیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا, عاصمہ شرازی اس کا خرچہ جمع کروا چکی ہیں. اس کے بعد حماد اظہر نے ان کو بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ باقاعدہ نون لیگ جوائن کر لیں, آپ وہ مبارک ہو. تو ان دونوں حضرات کے اور پی ٹی آئی کے کچھ اور آفیشلز کے بعد پورے ملک میں گمنام اکاؤنٹس کا ایک سلسلہ چل پڑا جو کہ دراصل ہینڈل وہیں سے ہوتے ہیں, اور ان سب کو جو ہے تو شہباز گل صاحب مینیج کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. عاصمہ شرازی صاحب کو یہ نہیں لحاظ کیا کہ یہ خاتون ہے, صحافی ہیں, ذاتیات اور بدترین قسم کی ٹرولنگ کا پچھلے کچھ دنوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں ایک اینکر پرسن ہے عمران خان صاحب, میں شاید یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج سے 4-5-6 مہینے پہلے وہ بھی تھوڑا سا اینٹی پی ٹی آئی تھے, لیکن پھر تھوڑا سا ایک دفعہ وہ اپنے پروگرام میں ان سے غلطی ہوگی, وہ انکشاف کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے جو سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے فرنٹ مین کا نام انہوں نے اپنے پروگرام میں لے لیا تھا کہ لاہور میں ان کے ذریعے جتنی پراپرٹی کی ڈیلز ہو رہی ہیں, اور ایک پلازے کا نام بھی انہوں نے لیا تھا کہ یہ ہے وہ سٹنگ آرمی چیف کا, لیکن فرنٹ مین وہ غالباً ان صاحب کا کوئی نام تھا وہ لے لیا تھا. تو اس کو فوراً بعد ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا, تو ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ مکمل حق ادا کر رہے ہیں. یہ بھی اس کے بعد سے شیخ رشید والی ڈیوٹی پہ لگ گئے اور بہت اچھے سے کر رہے ہیں.
تو پھر اس میں دوڑ میں اور بھی کافی لوگ شامل ہو گئے. ویورز میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب موجودہ حالات میں عمران خان کو پوری پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے سابقہ حکمرانوں کی طرح میاں نواز شریف کی طرح ایک سویلین سپریمیسی کا ذرا سا سٹینڈ لیا ہے ڈی جی کی سمری پہ سائن کرنے کے لیے، تو یہ میڈیا میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ تو عمران خان صاحب آپ سے یہ عرض ہے، یہ میڈیا آپ کا ساتھ کیوں دے؟ آپ نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے میڈیا کا گلا گھونٹا. یہ وہی میڈیا ہے جس نے دن رات ایک کر کے لائیو کوریج دے کے آپ کو لیڈر بنایا. ہارون رشید صاحب جو آپ کو جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست میں لایا ہوں، اور آج تک وہ آپ کے ہاتھ میں کالم لکھتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کے یہ جو سوشل میڈیا ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے، انہوں نے سب سے زیادہ انہیں گالیاں دی، سب سے زیادہ ان کو بے عزت کیا گیا. پھر آپ نے جتنے بھی اینکر پرسن تھے جو دن رات پاناما کیس کے دوران آپ کے گن گاتے رہے، آپ کے پیڈ فنڈڈ جہانگیر ترین کے پیسوں پہ آپ کے لیے پروگرام کرتے رہے، سب کو آپ نے کھڑے رہنے لگایا. ڈاکٹر دانش کہاں ہیں؟ ڈاکٹر شاہد مسعود کہاں ہیں؟ رؤوف کلاسرا کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ اور بہت بہت بڑے نام ہیں. مبشر لقمان کہاں ہیں جو آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا دردوں کے دوران؟ سب کو آپ نے کھڑے لائن لگایا. تمام چینل کے ساتھ ماں سوائے ایک کے آپ نے تمام چینلز کو جو ہے تو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کی، ان پہ پابندیاں لگائی، 10 کروڑ جرمانے کا بل لے کے آئے. تو ان حالات کے باوجود اور آپ کے اندر تو اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ آپ نے کچھ صحافیوں کے ٹویٹس بھی دوبارہ آپ نے اپنے بڑوں کو بول کے ان کے ٹویٹس بھی واپس کروائے. آپ نے ریکارڈڈ پروگرام رات کو رکوائے کہ یہ پروگرام نہیں چلنا چاہیے، اس میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو آج آپ اس میڈیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے، تو یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. جو سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اب میڈیا اس سے جان چکا ہے، سیکھ چکا ہے کہ آپ کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، آپ اندر سے کچھ اور ہے. ویورز میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.